بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ۔ مدینہ منورہ اس روز گہری اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک لوگوں کو شور سنائی دیا۔ یہ ایک لمبے چوڑے قافلے کی خبر تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب ملا، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے جو شام سے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ کیا قافلہ اتنا بڑا ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، یہ قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل ہے اور یہ سارا سامان مدینہ کے غرباء میں تقسیم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں عرب کے سب سے مالدار تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں اگر پتھر اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سونا اور چاندی پاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا، بھائی میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت فرمائے، مجھے تم صرف بازار کی راہ دکھا دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، کچھ مال خرید کر فروخت کیا اور نفع کما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اے ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم سست روی سے جنت میں داخل ہوگے، لہٰذا اللہ کو قرض دو، تمہارے قدم کھول دیے جائیں گے۔ جس روز سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نصیحت بھرے کلمات سنے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کو قرض حسنہ دینے لگے اور اللہ بھی اس کو کئی گنا بڑھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صدقہ و انفاق کرنے والے اس اولین گروہ میں شامل تھے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے 50,000 دینار فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں سب سے بلند مرتبہ لوگ وہ سمجھے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے زندہ اصحاب میں سے ہر ایک کو 4,000 دینار دینے کی بھی وصیت کی۔ اپنے ورثاء کے لیے کئی ہزار اونٹ، گھوڑے اور بکریاں ترکہ میں چھوڑ گئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس دولت سے خائف رہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا گیا۔ کھانے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہیں ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا کچھ نہ ملا۔ پھر دنیا ہمارے سامنے خوب پھیلا دی گئی اور ہمیں اس سے بہت کچھ عطا ہوا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکی کا بدلہ ہمیں یہاں ہی نہ دے دیا جائے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد
नए खलीफा का इंतखाब होने लगा तो कुछ जय्यद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जनाब इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा करने लगे। इस मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर छुरी लेकर मेरे हलक पर रख दी जाए और फिर इसे एक तरफ से दूसरी तरफ फेर दिया जाए तो ये चीज़ मुझे खिलाफत से ज़्यादा पसंद है। क्या किसी अहले इक़्तिदार ने इस बात पे गौर किया? ये है इस्लाम के एक मालदार और दौलतमंद शख्स की कहानी। कोई है जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस रिवायत पे चल सके? हज़रत इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माल के ग़ुलाम नहीं मालिक थे। यही वो नुक्ता है जो हमें समझ नहीं आता। मालिक वो होता है जो अपना माल बांट देता है और ग़ुलाम वो है जो उसे संभाल के रखता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।